بعض جگہ پہ جلال فرمایا میرے نبی کریم نے. اور حضور کا جلال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. سمجھ لو حضور کو غصہ نہیں آیا، رب کریم کو جلال آ گیا ہے. غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. میرے عزیز وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، محبوب ان پر جلال فرمائے، غصہ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا جلال کرنے کا. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کے لفظ سورہ توبہ آیت نمبر 73، اس کا مطالعہ کیجئے گا. لوگ کہتے ہیں شفقت ہی شفقت کی بات، رحمت ہی رحمت کی بات، اس میں شک کوئی نہیں. لیکن میرے بھائی سختی بھی دین کا حصہ ہے، شدت بھی دین کا حصہ ہے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کفار اور منافقین کے بارے میں، یہ تو ہے کفار اور منافقین کے بارے میں. تو یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا تھا کہ گناہگار کے بارے میں، اسی اشعار کے بارے میں کیا حکم ہے. جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو، عقیدہ بھی ٹھیک ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو میرے رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے مزاج میں اتنی رحمت تھی کہ حضور کو کوئی کتنا بھی ستا جاتا، نبی پاک کی ذات کے بارے میں کوئی کتنا بھی ستا جاتا، اللہ کے محبوب مسکرا کے گزر جاتے. اپنی ذات کے بارے میں کبھی غصہ نہ فرماتے تھے، کبھی جلال نہ فرماتے تھے. بخاری مسلم ہے. لیکن فرماتی ہیں اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑتا، اگر کوئی دین کو چیلنج کرتا، اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا، تو پھر نبی کریم کو جلال آتا، پھر حضور کو. اور اس جلال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف پسند کیا بلکہ حکم بھی دیا ہے. فرمایا جب کوئی اللہ کے قانون کو توڑتا تو رسول پاک کو جلال آتا، حضور غصہ فرماتے، ناراض ہوتے. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ جلال حضور کے چہرے سے بھی نظر آتا اور حضور کے لفظوں سے بھی نظر آتا. جلال فرماتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اور غور فرمائے طبرانی شریف میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا حکم دیا. حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا، حکم دیا کہ بستی الٹ دو، تباہ کر دو ساری. حضرت جبریل دست بست عرض کرتے مولا میری مجال نہیں کہ میں تیرے حکم میں کسی بھی قسم کا لیت و لاللہ کر سکوں، لیکن یا اللہ وہاں تیرے 2-3 نیک بندے بھی رہتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے صوفی ہیں. وہ اپنے اجرے میں بیٹھ کے سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، وضو ٹوٹتا نہیں، عبادت ریاضت تقوی پرہیزگاری سارا کچھ ہے. تو اللہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا سب سے پہلے ان کی گردنیں مروڑنا، سب سے پہلے ان ظالموں کو تباہ کرنا، سب سے پہلے ان کے حصے بکھرے کرنا. یا اللہ تو کریم ہے، تو مہربان ہے، تیرے حکم سے سرتابی نہیں لیکن حکمت کا پتہ چل جائے. تو رب کریم نے فرمایا وہ اپنی عبادت تو کرتے رہے لیکن میری نافرمانی دیکھ کے کبھی انہیں غصہ ہی نہیں آیا. وہ اپنی اللہ اللہ میں تو لگے رہے لیکن لوگ میری حدوں کو توڑتے رہے، قرآن کو چیلنج کرتے رہے، میرے رسول پاک علیہ السلام کی دین کی لوگ شرع عام مخالفت کرتے رہے، کبھی ان کے ماتھے پر شکن ہی نہیں آئی، کبھی وہ ناراض ہی نہیں ہوئے. ہم تو صوفی ہوتے ہیں، ہمارا سیاست سے کیا تعلق، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ہمارا فلاں آدمی سے میں کٹکتا ہوں دل عالم میں کانٹے کی طرح. تو فقط اللہ 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 نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فرمایا ان کو کبھی میری نافرمانی پہ غصہ ہی نہیں آیا، انہیں پکڑو اور انہیں مارو، سب سے پہلے انہیں تباہ کرو. میرے بھائیوں میرے نبی پاک علیہ السلام کو جلال نہیں آتا تھا، حضور غصہ نہیں فرماتے تھے، کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے. کوئی کس قدر زیادہ بھی تکلیف دیتا، رستے میں کانٹے بچھاتا تو حضور مسکرا کے گزر جاتے. کوئی شخص میرے نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برساتا تو حضور دعا دیتے. لیکن اگر کوئی شریعت کی حد توڑتا، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا جس خاوند کی بی بی بن صبر کے بازار جائے وہ دیوس ہے.
बन सवर के बेपर्दा खुशबू लगा के बाजार जाए वो दयूस है। हुजूर वो कौन होता है? फरमाया वो बेगैरत है। कितने सख्त लफ्ज हैं। या रसूलल्लाह आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया तुम्हें हुक्म देता हूं अगर उसे बेगैरत कहोगे तो कोई अर्ज नहीं, वो दयूस है। अगले लफ्ज सुने हदीस पाक के, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो उस पर राजी भी है, अगर वो उस पर एक तो जा रही है और अगर वो राजी है तो दयूस है। तो नबी पाक ने फरमाया वो जितने कदम चलेगी उतने ही अपने खामद के लिए जहन्नम में मकान तैयार कराएगी, इसलिए कि उसका खामद राजी है कि तू बन सवर और बेपर्दा हो और जहां मर्जी जा, जहां से मर्जी आ। फरमाया वो अगर इस बात पे राजी भी है तो वो दयूस भी है और अपने लिए जहन्नम में घर भी बना रहा है। वो अल्लाह की नाफरमानी पे नाराज ही नहीं हो रहा। जूते नहीं पॉलिश किए तो झगड़ा हो गया, रोटी नहीं पकी शाम को तो लड़ाई हो गई, अगर उसने अम्मा के लिए कपड़े तैयार नहीं किए तो छुट्टी कर दी, का तुझे रखना ही नहीं, अगर तुझे एज पूरा नहीं लाई तो तेरे लिए तलाक है। और वो बन सवर के मेकअप करके घूम रही है, सरेआम जा रही है, खुद छोड़ आया मेहंदी वाले दिन उसको उसकी सहेली की शादी में, और वलीमे से अगले दिन मकलावे से लौट करके लेने आया तो कहता मैं जदीद तहजीब का दिल दादा हूं, मुझे तो एतबार ही बड़ा है, मुझे तो बड़ा एतबार है, बेटी पे बड़ा एतबार है, उस पे अल्लाह के रसूल को भी बड़ा एतबार था, लेकिन नबी पाक ने कभी किसी जगह भेजा नहीं। सहाबा को भी बड़ा एतबार था, उनसे ज्यादा पाकीज़ा बेटियां। सबसे बड़ा मुजरम वो है जो कहता है मुझे बेटी पे एतबार है, मुझे बीवी पे एतबार है। क्या मतलब है एतबार का? सबसे ज्यादा अगर एतबार है तो अल्लाह के रसूल को अपने गुलामों पे एतबार है। तो जब नबी पाक ने तुझे हिफाजत का हुक्म दिया तो एतबार का क्या मतलब हुआ, क्या माना हुआ ये लफ्ज बोलने का कि मुझे यकीन है, मुझे ख्याल है? समझे और गौर करें। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम को जलाल आता था। किन किन बातों पे आज कुछ बातें करनी है जिन बातों से हुजूर नाराज हो जाते हैं। एक तो काफिर मुशरिक की बात है कि मैंने हदीस से तफसीर अर्ज की कि नाफरमान पर, अगरचे वो महबूब है, हुजूर के गुलाम है, पर नाफरमानी करते तो अल्लाह के नबी नाराज हो जाते। मिशकात शरीफ में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं सहाबा बैठ के तकदीर पर बहस कर रहे थे। कौन? हमारी तरह के अनपढ़ बंदे नहीं जिस फट्टे पे बैठते हैं दीन में बात करते हैं, जिस चौक पे बैठते हैं अपनी और 5-7 मसले सब ने याद किए, कहते मौलवियों की पता है, इनको क्या खबर हुई, इनको क्या पता होता है। मुझसे सुनो, सबसे बड़ा मुफ्ती तो मैं हूँ, शेखुल कुरान की 2-4 डिग्रियां इस जेब में और शेखुल हदीस की इस जेब में है। मौलवी बेचारे को क्या पता, वो तो रोटी खाता रहा है 8 साल मदरसे में, उसको क्या खबर। अपनी मर्जी का मसला, अपनी मर्जी का फतवा। अब लोग उलमा के पास भी जब आते हैं तो राय लेने नहीं आते, राय देने आते हैं। 2-4 बंदा राय दे जाता है, कहता है जनाब इस तरह कहा करें लोग जब आपके पास आते हैं, बल्कि लोग हमें बताते हैं ये बातें सुनाया करें, वो वाली बात ना बयान किया करें। मेरे भाई सुने, नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए मस्जिद नबवी में तो सहाबा तकदीर पर बहस कर रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते महबूब आए, हुजूर ने सुन लिया और मैंने हुजूर के चेहरे को इस तरह सुर्ख देखा जैसे आग का अंगारा सुर्ख होता है, जलाल नबी करीम के चेहरे पर। हुजूर ने फरमाया क्या बातें कर रहे हो, क्या बातें? बोल पड़े बरेली के इमाम, कहने लगे गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए। क्या बातें कर रहे हो, तकदीर पे बहस कर रहे हो? या रसूलल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे महबूब ने फरमाया तुमसे पहली उम्मतें तबाह इसलिए हुई हैं कि वो बहस करती थी। फरमाया खबरदार, किसी ने तुम्हें इजाजत नहीं दी बात करने की, जो मैं कहता हूं वो मान जाया करो, इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल बन के तशरीफ लाया हूं। किसने तुम्हें इजाजत दी? जलाल फरमा। हर आदमी बात कर रहा है, हर आदमी बहस कर रहा है, हर आदमी गुफ्तगू कर रहा है। जो टीवी पे बैठता है वो कहता है फलां को ठेकेदार है, मुझे भी तो इतनी बातें आती हैं। हर आदमी गुफ्तगू कर रहा है, किसने मना किया है? जब तू टीवी पे गया था, एंकर पर्सन बना था, तूने सहाफत की डिग्रियां दी थी, पॉलिटिकल साइंस में तूने कितने एमए किए वो तूने जमा कराई थी। तू दीन पे बहस कर, ला हमें भी कोई डिग्री दिखा, तूने कहां से पढ़ा है, कोई बात सुना, तू किसका शागिर्द है, को अपनी सनद साबित कर। ऐसे ही बात करने की इजाजत कैसे दे दी जाएगी? हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले उस बंदे से इजहारे नापसंदीदगी फरमाया, जलाल फरमाया, जो इल्म उसके पास नहीं होता और दीन के मामलात में बहस करता है, तकरार करता है। बांझ इल्मो जो करे फकीरी, ओ काफर मरे दीवाना हूं। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम नाराज है। फिर दूसरा जलाल मेरे नबी पाक ने बेअदब पे फरमाया, बेअदब पे। अबू दाऊद, इब्ने माजा,
سیاستہ سے روایت عرض کر رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام بازار میں نکلے، گلی میں نکلے، ایک آدمی کو دیکھا، اس نے خانہ کعبہ کی سمت منہ کر کے تھوکا، کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سیدھے پیر کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں قرآن تو بڑا پڑھ رہا ہے نا، چلو کعبے کو پیر کیے ہیں تو پھر کیا عرض ہے. جی یہ کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کعبے کو پیر نہیں کرنے چاہیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے؟ آؤ میں دکھاؤں کس حدیث میں لکھا ہے. میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ سیاح کی روایت عرض کر رہا ہوں، کان اور آنکھیں اور دل کھول کے رکھا کرے. یوں چلے آؤ نا برچھی تان کر، اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر، اور اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں. میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دیکھا، اس نے کعبے کی طرف نہیں، کعبے کی سمت کی طرف، کیونکہ کعبہ تو مکے میں ہے نا اور بات مدینے کی ہو رہی ہے، منہ کر کے تھوک دیا، اور تھوک کے وہ شخص چلا گیا. آمنہ کے معصوم لال نے ارشاد فرمایا، کون ہے یہ؟ حضور فلاں مسجد کا امام ہے. حضور نے فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے، آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. نماز مصلی پہ کھڑا ہونے لگا تو صحابہ نے کہا بھائی پیچھے ہٹ جا، تو نہیں پڑھا سکتا. اس نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے کو اللہ نے نماز دی ہے اسی رسول نے تیری اماموں سے منع فرما دیا ہے. نماز والے نبی نے منع کر، تو نہیں پڑھائے گا. بھاگا حضور کے دروازے پہ، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو نے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا ہے، تو نے بے ادبی کی ہے. کہ یا رسول اللہ مجھے میرا خیال نہیں رہا. فرمایا جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے قابل نہیں ہوتا. جو ادب کا خیال نہ رکھے وہ امامت کے، معافی مل گئی اسے معافی، لیکن امامت کی اجازت ہے. جو کعبے کی بے ادبی کرے وہ امامت کے قابل نہیں. تو جو مدینے والے رسول کی بے ادبی کرے، جو والدین مصطفیٰ کی بے ادبی کرے، جو صحابہ اور اہل بیت کی بے ادبی کرے، وہ امامت کے قابل. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا تو عقیدہ ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. بے ادب کے معاملے میں نبی پاک نے ناراضگی کا اظہار، بات بے ادبہ مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی. باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی، باج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا. ایک روایت اور عرض کر دوں ترمذی سے. حضور جنازہ پڑھانے گئے، پہلے چلے گئے، لوگ کہتے ہیں پتہ ہوتا تو جاتے کیوں؟ میں کہتا ہوں اگر جاتے نہ تو مسئلہ کیسے بتاتے. حضور پہنچ گئے، جنازہ گاہ تک پہنچے، قبرستان میں ترمذی ہے، میت کے چہرے سے بھئی جو مر گیا ختم ہی ہو گیا، اس کے ساتھ کاہے کی زد، اس کے ساتھ کیا جھگڑا، ماری گیا ہے. ترمذی ہے، سیاہ عرض کر رہا ہوں، چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا. اب جس کو لوگ کفن غسل دے کے آئے تھا تو مسلمان ہی نا، لیکن میرے محبوب کا جلال دیکھیں، غضب سے ان کے خدا بچائے. قبرستان تک آئے، کپڑا ہٹایا، فرمایا نہیں پڑھاتا جنازہ. صحابہ نے کہا حضور پڑھائے، نہیں پڑھاتا. حضور بے نمازی تھا، فاسق تھا، کیا جرم تھا؟ فرمایا میں نہیں جنازہ پڑھاتا، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھے. یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام تو مر جائے، حضرت عثمان کا دشمن تو جنازہ نہیں پڑھاتے. تو زندوں کے ساتھ دوستیاں کرے پھرتا ہے، تو زندوں کے ساتھ تعلق بنائے پھرتا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے. میرے نبی کریم، پہلی بات تو حضور نے بحث کرنے والے پہ جلال کیا. دوسری بات میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال فرمایا اس شخص پر جو شخص بے ادبی کرتا ہے. جلال، تیسرا جلال فرمایا حضور نے. ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے کا امام مسجد لمبی نماز پڑھاتا ہے، لمبی نماز پڑھاتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک اور حال بھی ہو سکتا تھا، حضور بلاتے، تھپکی دیتے، کہتے ہو یار آستہ آستہ پڑھایا کر، چھوٹی نماز پڑھایا کر، یہ بھی ہو سکتا تھا. لیکن حدیث میں جلال ہے میرے نبی کا. حضور نے امام کو بلایا، فرمایا لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے؟ کہا حضور میرا دل کرتا ہے. حضور کو جلال آیا، فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کرتا ہوں، تو نفرت پیدا کرتا ہے، تو نفرت پیدا کرتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حکم کیا ہے؟
فرمایا جب لوگوں کو پڑھا تو چھوٹی پڑھایا کر، اور جب خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھا کر، تمہیں اجازت ہے۔ یہ تمہیں جلال فرمایا نبی پاک نے اس امام پر۔ امام پر اگر جلال ہے نبی نماز پڑھانے کا، تو یہاں تو جلسہ 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، 9 گھنٹے کا جلسہ ہے۔ اے ان مقامی نعت خانے، اے ان ملتانی نعت خانے، اے ان پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعت خانے، اللہ بہتر جانتا ہے، خدا خیر کرے۔ اور پھر نعت خان صاحب بھی سٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں تو اب بیک ہی ہو گئے ہیں، پروگرام بنایا کہ باٹی جاؤ۔ میں بچوں سے کہتا ہوں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا ساری دنیا غلط ہے اور ہم صحیح ہے، جو خود ہی سجدہ صاحب کر لیتے ہیں، ہم بیک ہو جاتے، عجیب چکر ہے۔ پھر اس نے 6-7 رکے پکڑے ہوئے ہیں، کہندہ مینوں فرمائشاں آ گئی ہیں، یہ بھی میں نے فرمائش پڑھنی ہے، یہ بھی ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا کہ بے نمازی کی سزائیں تو سنا دے ذرا، ہمیں کوئی نہیں فرمائش کرتا کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا جرم کیا ہے، 2 حدیثیں سنائے تو صحیح، ہمیں فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ فرمائشیں بھی ساری انہیں کرتے ہیں جو 1.25 منٹ میں جنت میں پہنچا دیتے ہیں، 1.25 منٹ لگتا ہے وہ سامنے جنت ہے، اللہ ہی معاف فرمائے۔ بھئی اگر نماز لمبی کرنے سے اللہ کے رسول ناراض ہیں تو جنہوں نے جلسہ اتنا لمبا کر دیا حد ہی ہو گئی ہے، حد ہو گئی، اور سب عاشق کے رسول بیٹھے ہیں اور فجر گول مول ہو گئی ہے، اللہ جانے کدھر گئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے والے امام، لمبی نماز پڑھانے والے امام پر اور اتنا سخت جلال فرمایا، اتنا سخت۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور نے فرمایا لعنتی ہے وہ امام، ملعون، اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، ملعون ہے وہ امام جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے پر اس کے نمازی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ راضی کیا مطلب کہ زبردستی مسلط ہوا ہے، زبردستی مسلط ہوا ہے، وہ نہیں چاہتے اس کے پیچھے نماز پڑھنا۔ ہاں اگر کوئی ذاتی اناد کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو وہ اس حدیث کے زمرے میں ذاتی اناد ہے اس کو، کہ میں آکھیا جی میرے ابا جی دی قبر تے 3 قرآن کٹھے ہی پڑھنے نہیں تے مولوی آیا نہیں بچے لے کے، یہ ذاتی اناد، یہ ذاتی اناد ہے۔ اس مسئلے میں نہیں، کوئی شرعی قباحت ہو ایسی یا بد اخلاقی ہو یا کوئی ایسا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اس شخص پر ناراضگی کا، 3 نمبر پر اس امام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا جو لوگوں کو نماز پڑھائے اور لوگ اس کی امامت سے راضی نہ ہو، لمبی نمازیں پڑھائے۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے۔ نمبر 4، محبوب پاک اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو غلط بات کرتا ہے، جو اپنی چلاکی کے طور پہ نا، حضور کے پاس مقدمہ آیا، ترمذی میں موجود ہے، تو 2 آدمیوں کا مقدمہ تھا، ایک نے کہا جی میری ہے زمین، دوسرے بھائی نے کہا میری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا ہو سکتا ہے تم چرب زبانی دکھاؤ اور فیصلہ اپنے حق میں کسی سے کرا لو، آج تو فیصلہ کرا لو گے تو قیامت کے دن کیا کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دونوں دستبردار ہو گئے۔ کچھ لوگ اپنی تیزی دکھاتے ہیں، تیزی، فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں، کہتے ہیں سامنے والا تو بیوقوف ہمارے ہتھے آ گیا ہے، وہ میں جیسے کہتا ہوں ویسے ہی کر لیتے ہیں۔ آج بھی میں گیا تھا چکر دے آیا ہوں، 2-4 منہ پہ تعریفیں کی ہیں، واپس آ کے میں نے غیبت شروع کر دی۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی لوگوں کی تعریفیں منہ پہ کرے، پیچھے غیبت کرے، اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کھینچ ڈالتا ہے۔ وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو تیز بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے، ممکن نہیں۔ ہم لوگ نا فٹافٹ بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں محفل میں میں ہی تھا اور تو میں نے کسی کو بولنے نہیں دیا، طاقت ہی نہیں تھی۔ سنیں میرے نبی کریم علیہ السلام کو کتنا جلال آتا ہے، حضور کتنے ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ حضرت زبیر بن عوام نبی کریم علیہ السلام کے پھپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ حضور کی پھپھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، 10 مبشرہ صحابہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق جو غار ثور میں روٹی پہنچاتی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن، ان کے شوہر ہیں حضرت زبیر بن عوام۔ اور حضور نے فرمایا سب کا کوئی نہ کوئی تنہائی کا دوست ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے کہ فلانا آئے تو میں اکیلے میں اس کے پاس بیٹھوں، فرمایا جب میرا کسی کے پاس اکیلے بیٹھنے کو دل کرے تو میں زبیر کو بلایا کرتا ہوں۔ اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کو حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ۔ ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے ساتھ ان کی بحث ہو گئی۔ ایک جوہر تھا جو حضرت زبیر بن، شارحین نے لکھا ہے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت میں جوہر تھا، تالاب تھا پانی کا، اس تالاب سے لوگ پانی لگاتے تھے کھیتوں کو، تھا ان کی ملکیت۔ پہلے حضرت زبیر بن عوام کے کھیت تھے، اس سے آگے اس آدمی کے کھیت تھے۔ اب وہ آدمی کہنے لگا حضرت زبیر سے کہ پانی پہلے میں نے لگانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو پانی میرا ہے اور دوسرا پہلے کھیت بھی میرا ہے، جب میرے کھیت پانی پی لیں گے، سیر ہو جائیں گے تو میں کھول دوں گا، تیری طرف آ جائے گا۔ اس نے بحث کی، جھگڑا کیا، ایک تو اس کا مقدمہ ناجائز ہے، پھر وہ جھگڑا لے کے آدر رسول پہ گئے،
نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مروت فرماتے تھے، حضور خیال کرتے تھے، حضور کا طریقہ مبارکہ تھا جتنا کسی کا بھلا ہو سکے کسی سے اتنا کرا دیا کرتے تھے، جتنا کسی کرنے والے کو تکلیف نہ اتنا بھلا۔ ایسا ہوتا ہے، مروت کا مظاہرہ کرے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے پیار کر کے تعاون کرتے ہیں، سامنے والا لالچ شروع کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کل بھی دینا ہے تو نے، اب تو نے پرسوں بھی دینا ہے، اب فلاں دن بھی دینا ہے، پیچھے پڑ جاتا ہے۔ مروت کا لوگ، غالب نے کہا تھا محبت کو ظالموں نے عبادت دیا قرار، انہوں نے عجیب رنگ اختیار کر لیا ہے۔ اب جب وہ مقدمہ حضور کی بارگاہ میں آیا نا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا اب حضرات کو، جب مقدمہ آیا نا نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور نے بات سنی تو نبی پاک سمجھ گئے کہ زبیر اس معاملے میں ٹھیک ہے، ان کی رائے، ان کا موقف درست ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا، حضرت زبیر سے فرمایا یار جب تیرے کھیت پانی پی لے نا تو پھر تو نے پانی کا کیا کرنا ہے، کھول دیا کر، اس کے کھیتوں کو بھی لگ جائے، ٹھیک ہے پہلے تو ہی پلا اپنے کھیتوں کو لیکن بعد میں کھول دیا کر۔ اس شخص نے فٹافٹ ایک بات کی، حضور کی نرمی کو دیکھا نا، محبت کو دیکھا، پیار کو دیکھا، وفا شیاری کو دیکھا کہ حضور تو جو بھی آتا ہے میٹھا ہی بولتے ہیں، جو بھی آتا ہے حضور پیار ہی کرتے ہیں۔ پتہ کیا کہا اس نے؟ کہنے لگا زبیر آپ کی پھپھو کے بیٹے ہیں نا، معاذ اللہ آپ کے پھپھی داد ہے نا، اس لیے آپ نے حمایت کی ہے، پھپھی داد ہے، میں رشتہ دار نہیں نا آپ کا۔ میرے رسول پاک نے یوں نظر اٹھائی، حضرت زبیر فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ تارے گرنے لگے ہیں، مجھے یوں لگا کہ زمین پھٹ جائے گی، مجھے یوں لگا کہ ابھی زلزلے آئیں گے، مجھے لگا قیامت سے پہلے قیامت آئے۔ حضور نے فرمایا تجھے تیری مار ہوئے، میں تیرے ساتھ مروت کرتا ہوں اور تو کیا بولتا ہے؟ فرمایا اگر دھرتی پہ میں عدل نہیں کروں گا تو بتا پھر دوسرا کرے گا کون؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس طرح کی بات کرتا ہے تو؟ جب حضور نے جلال فرمایا تو قدموں سے لگ گیا، حضور غلطی ہو گئی۔ حضرت زبیر فرماتے قربان جاؤں محبوبہ تیری شان پہ، ابھی جلال کے دارے بہ رہے تھے جلال کے دریا، اور ذرا وہ قدموں سے لگا تو آمنہ کے معصوم لال نے اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ فرمایا میں سمجھاتا ہوں اور تم کیا کرتے ہو جواب میں؟ جب کوئی غلط بات کرتا ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بیٹے میں غلطی ہو تو ماننے کو تیار نہیں، بڑی پنچایت میں ہم کہتے ہیں یہ تو دودھ کا دھلا ہوا ہے، یہ خطا کار ہی نہیں سکتا معاذ اللہ۔ اگر بیٹی ہماری ہو اور اس کے سسرال سے کوئی پیغام آ جائے تو سوال ہے ہم مان جائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، غلط حتیٰ کہ ذاتیات پر اتر کر لوگ الزام تراشی کرتے ہیں، نجی زندگی پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، گر کر بات کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال کیا اس شخص پر، اظہار ناراضگی فرمایا اس شخص پر جو غلط بات کرتا ہے، جو غلط جگہ پر گفتگو کرتا ہے، اس پر جلال فرمایا۔ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے حضور ناراض ہوتے ہیں جو جلال کرتا ہے، جو غلط بات کرتا ہے۔ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ نے بات کان کھول کے سننی اور خاص توجہ کرنی ہے میری بات پر۔ ایک معاملہ ہے حدود اللہ کا، اللہ کے محبوب نا با اختیار ہے۔ قرآن کہتا ہے یحلی لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، محبوب اگر چاہیں تو کچھ چیزیں حلال کر دیں اور چاہیں تو گندی چیزیں حرام کر دیں، با اختیار ہے، اور اس اختیار کو حضور سید عالم نے استعمال بھی فرمایا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کو حضور نے اختیار بھی فرمایا۔ ایک صحابی آئے، بخاری میں موجود ہے، نے آ کے عرض کی حضور روزہ ٹوٹ گیا ہے، رکھا تھا، یا رسول اللہ میں نبھا نہیں سکا، ٹوٹ گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جا 3 روزے کفارے میں رکھ۔ اس نے کہا حضور ایک نہیں پورا ہو سکا مجھ سے۔ نبی پاک نے فرمایا جا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا حضور کئی دنوں سے خود نہیں پیٹ بھر کے کھایا۔ اب میرے پاس کوئی آتا 2 باتیں پوچھتا، تیسری میں کہتا یار حالی کوئی نہیں، تو عجیب بات کر رہا ہے، میں تو ناقل ہوں، ادھر سے بات پڑھی اور ادھر بیان کر دی، میں کوئی شارع تھوڑا ہوں معاذ اللہ تعالیٰ۔ نبی کریم با اختیار ہے، شارع ہے دین کے معاملے میں، تشریح کرتے ہیں نبی کریم سید عالم علیہ السلام دین۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، حضور اگر چاہیں تو کسی بری چیز کو حرام کر دیں، چاہیں تو کسی اچھی چیز کو حلال کر دیں، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا۔ فرمایا چل اس طرح کر، 60 مسکینوں کو حضور نہیں کھلا سکتا، فرمایا چل 3 کو کھلا دے۔ کہنے لگا حضور سویر سے میں نے خود کوئی نہیں کھایا، میرے بچوں نے کوئی نہیں کھایا، تھوڑی دیر گزری تو ایک ٹوکرا کھجوروں کا آ گیا۔ حضور با اختیار ہے،
ٹوکرا آیا کھجوروں کا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور مدینے میں جو غریب ہے اس کو دے دے، تیرے روزے ٹوٹنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں سب سے غریب میں ہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا روزہ تو نے توڑا ہے، کھجوریں میں دے دیتا ہوں، جا گھر جا کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ اختیار ہے میرے نبی پاک کا، یہ میرے رسول پاک کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، ایک شخص نے کہا حضور میں 2 نمازیں پڑھوں گا، یا ایک روایت میں 3 پڑھوں گا، تو حضور نے فرمایا تو کلمہ پڑھ، میں تجھے 2 کی معافی دیتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس نے تہجد بھی پڑھی، اشراق اور چاشت بھی پڑھی، لیکن حضور با اختیار ہے میرے نبی پاک، رسول پاک با اختیار ہے نبی کریم علیہ السلام۔ لیکن حدود اللہ کا جب معاملہ ہوتا، حدود اللہ کا معاملہ، ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک عورت کی لاش دیکھی تو حضور نے جلال فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا تو کس نے قتل کیا؟ جلال فرمایا قیامت کے دن یہ بی بی جس آدمی کا بھی گریبان پکڑے گی میں اس کے ساتھ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ لڑوں گا، اگرچہ وہ کافروں کی عورت تھی۔ آج تو مسلمان اقتدار کے لیے کاٹ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، اقتدار کی جنگ، دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے نا، شام سے لے کر عراق تک، تو لوگ کہہ دیتے ہیں فرقوں کی جنگ ہے، میں درجنوں بار کہتا ہوں یہ اقتدار کی لڑائی ہے۔ لوگ کسی نے کوئی مذہب کا روپ دھارا ہے، کوئی دھارا ہے، اصل جنگ اقتدار کی ہے، سب کو اقتدار چاہیے اور اقتدار کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ 4 لاکھ کے قریب حلب کے لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ابھی تک خون سے اس زمین کو روز رنگین کیا جاتا ہے، لیکن لوگ بازی نہیں آتے۔ اللہ کے نبی جلال فرمایا کرتے، حتیٰ کہ کوئی درخت کاٹ دیتا ناجائز کسی کا تو حضور اس پر بھی ناراض ہوتے، اور یہاں گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ بہرحال حدود اللہ کے معاملے میں نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال فرماتے، با اختیار ہیں، چاہتے تو کسی چیز کی تبدیلی کر دیتے۔ اور جو سفارش کرنے آئے وہ بھی حضرت اسامہ بن زید ہیں، ایک حد کے۔ اسامہ بن زید کون ہے؟ اتنے محبوب ہے میرے نبی پاک کو کہ جب مکہ فتح ہوا تو حضور نے امام حسن اور حسین کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور اسامہ بن زید کو گود میں بٹھایا۔ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو حضرت عمر فاروق جناب اسامہ بن زید کو 500 دینار زیادہ دیتے تھے۔ لوگ کہتے کیوں دیتے ہو؟ فرمایا اس لیے کہ نبی پاک اس سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جس دن محبوب کا وصال ہوا جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کا سپہ سالار بنا کے نبی پاک نے بھیجا۔ وہ سپہ سالار تھے حضرت عمر فاروق اور مولا علی جیسے لوگ اس میں بطور سپاہی شامل تھے۔ غلام کے بیٹے سے اتنا پیار، اور اس دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب حضور حج کے موقع پر عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلے تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ایک بندہ رہ گیا ہے، وہ آئے گا تو مزدلفہ جائیں گے۔ تو کچھ نو مسلم صحابہ تھے، وہ کہنے لگے ہم نے سوچا کسی قبیلے کے سردار کی بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر گزری تو کالے رنگ اور موٹی ناک والے اسامہ بن زید آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ میرا غلام زیادہ ہے، پیچھے رہ گیا، جب تک یہ نہ آتا قافلہ نہ چلتا۔ ایک طرف محبت کا یہ حال، اور دوسری جانب فتح مکہ کے موقع پر قریش کی ایک بی بی نے چوری کر لی، مقدمہ دائر ہوا، تفتیش کے بعد جرم ثابت ہو گیا۔ نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ وہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس آئے اور بڑی حکمتیں بیان کی، بڑے دلائل دیے، بہت ساری باتیں سمجھائیں، کہنے لگے ابھی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، ذرا دین میں آ جائیں گے، تھوڑے سے سمجھ جائیں گے، پھر حد قائم ہوگی تو بھاگیں گے نہیں، ذرا انہیں آ لینے دو، سمجھ لینے دو۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہیے تھوڑی سی حضور رعایت کر دیں، ذرا قریب آئیں گے تو حد جاری ہو جائے گی۔ حضرت اسامہ بن زید تیار ہو گئے، انہیں پتا تھا کہ حضور میری بات کبھی لوٹایا نہیں کرتے۔ جناب اسامہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آ کے بیٹھا، اور میں نے بیٹھا نا جب حضور کے پاس تو بات کوئی نہیں کی، سرکار نے رخ پھیرا، کیسے آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، سب کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کی حضور ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، تو حضور نے فرمایا کرو۔ یا رسول اللہ بات ذرا مشکل ہے، فرمایا تو کر تو صحیح۔ حضور وہ چھوٹی سی سفارش، فرمایا بول بات کر اسامہ، تیری بات کون لوٹاتا ہے؟
جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے کہا حضور وہ قریش کی بیوی جس پر چوری ثابت ہو گئی ہے، اگر اسے تھوڑی رعایت مل جائے تو اس کا قافلہ نیا نیا آیا ہے، قبیلہ نیا نیا اسلام قبول کیا، حضور تھوڑی رعایت مل جائے تو چلو پختگی کے بعد جیسے آپ چاہیں گے۔ میرے محبوب نے رخ پھیرا تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا، بس غضب سے ان کے خدا بچائے۔ فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، نبی پاک نے فرمایا اسامہ مجھے تو بڑا پیارا ہے، بڑا عزیز ہے، پر میں رب کریم کے حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جہاں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس معاملے میں میں کسی شخص کی رعایت نہیں کرتا۔ فرمایا تم سے پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ غریب جرم کرتے تھے تو سزا ملتی تھی، امیر جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیے جاتے تھے۔ فرمایا خبردار تم نے جرأت کیسے کی اس معاملے میں سفارش کرنے کی؟ اسامہ کہتے ہیں میں ہامتا کامتا لرزتا مسجد سے چلا گیا۔ صبح کی بات تھی، جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مدینے والے محبوب منبر پہ بیٹھے، جناب اسامہ فرماتے ہیں میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میرے محبوب کے جملے، حضور نے بات کہاں سے شروع کی؟ فرماتے ہیں ہم سب جانتے تھے کہ نبی پاک کو سب سے زیادہ محبت حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ساتھ ہے، سب سے زیادہ پیار ان سے کرتے۔ جتنی دفعہ جناب فاطمہ آتی کھڑے ہو کے استقبال ہوتا اور فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، یہ تو میرے وجود کا حصہ ہے، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جملے کیا ارشاد فرمائے؟ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اللہ کی حد کے معاملے میں سفارش کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا، فاطمہ بنت محمد کو بھی سزا ہوتی۔ وہ لفظ کیا ہے؟ محبوب نے فرمایا میں اپنی محبت پر پیر رکھتا، محبت کچل ڈالتا، لیکن اللہ کے دین کو نافذ کرتا۔ میں فاطمہ کے ساتھ، بات کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ میرا جملہ آپ نے سمجھا نہیں۔ فرمایا میں اپنی محبت کو کچل ڈالتا، اپنی محبت کو بولیے، اپنی محبت کو گویا کچل ڈالتا، اور اللہ کے دین کو، میں دین کے معاملے میں کسی کی رعایت، یہاں تو پیر صاحب کہتے ہیں تبلیغ کی تو بگڑ جائیں گے، ان کو کہہ دیا دین پہ عمل کرو تو یہ آئیں گے نہیں۔ کہتے ہیں میں تینوں خواب ویکھی سی راتی تو مینوں نظر آیا سا، بابا فرید صاحب بھی تینوں یاد کر رہے تھے میری خواب۔ اس کو چڑھایا جاتا ہے، بڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کو ڈانٹا نہیں جاتا شرعی معاملات میں۔ کہتے ہیں ہمارا خیال رکھتا ہے نا، اتنا ہی کافی ہے، دین کا رکھے چاہے نہ رکھے۔ میرے عزیز، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ کے معاملے میں سخت حکم دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں میرا پتر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ساری رات ناچ گانا کرنا ہے، مہندی تے منڈا نہیں مانتا۔ محبت دیکھنی ہے کہ دین دیکھنا ہے؟ نہ بولو، لیکن بات تو سچی ہے نا، بولے نہ بے شک آپ حضرات، لیکن بات تو سچ، محبت دیکھنی ہے کہ دین؟ چلو جنہیں بولو انہیں تو ویکھو گے نا انشاءاللہ تعالی، باقی بھی انہوں نے ویکھ کے صحیح انشاءاللہ تعالی۔ بیٹے کی بات ماننی چاہیے کہ نبی پاک کی؟ باپ کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ بھائی کی بات ماننی ہے کہ نبی پاک کی؟ کہتا ہے جی وہ فلاں نہیں مانتا، کیا مطلب ہے تیرا؟ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ تجھ سے تو بڑا پیار ہے نا، لیکن فاطمہ سے مجھے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں پیار نہ دیکھتا، میں رب کا دین دیکھتا، میں حدود اللہ نافذ کرتا، حدود اللہ۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آتا تھا جب کوئی اللہ کی حد توڑتا تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام، اصل بات کیا تھی؟ بڑی محنت سے حضور نے دین سجایا، بڑی محنت سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا میرا خون پسینہ شامل ہے، اور میرے بھائی اس دین کی بنیادوں میں میرے رسول کا خون پسینہ شامل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی بنائی تو حضور جب اینٹیں اٹھاتے تھے تو پسینہ بہہ کے اینٹوں پہ گرتا تھا، اسی لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، اس لیے تو آج تک وہاں سے خوشبو آتی ہے، حضور کا پسینہ گرتا تھا۔ اور احد میں میرے رسول پاک نے یوں اپنے خون کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا اور کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ مجھے جانتے نہیں، انہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے۔ اور میرے بھائی خون پسینہ حضور نے دین سینچا سوارا، اپنی اولاد کی قربانی دی۔ جس مکان کو تو نے اپنے ہاتھ سے ٹائلیں لگائی ہو، تیرا اپنا بیٹا بھی وہ ٹائل توڑ دے تو تھپڑ مارتا ہے، وہ تجھے پتا نہیں میں نے پردیس کاٹ کاٹ کے بنایا ہے اور تو توڑ رہا ہے؟ معمولی سمجھتے ہو دین کی دھجیاں بکھیرنا؟ جب تو دین کی نافرمانی کرتا ہے تو مدینے والے رسول کا دل دکھ جاتا ہے۔ گویا حضور فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟
میں نے بڑی مشقت سے تمہیں دین دیا ہے، میں نے خون پسینہ لگا کے تم تک پہنچایا تھا، تم نے ایک رات میں اڑا کے رکھ دیا، تم نے چند منٹوں میں تباہی لگا دی سارے دین کی، ساری شریعت کی دھجیاں بکھیر دی۔ اور میرے بھائی، میرے حبیب کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جلال کرتے اس لیے کہ محبت سے دین سینچا تھا، سوارا تھا۔ خیال کریں، غور کریں، میرے محبوب کریم محبوب پاک علیہ السلام کن باتوں میں جلال فرماتے، امتیوں سے ناراض ہو جاتے۔ حضرت عمر کی شان سے تو کوئی انکار نہیں نہ کر سکتا۔ میرے محبوب نے خود فرمایا ہے، فرمایا میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یوں بھی ہے، فرمایا جب تک عمر دنیا میں رہے گا جہنم کو تالا لگا رہے گا، یہ لوگوں کو گناہ ہی نہیں کرنے دے گا تو لوگ دوزخ میں جائیں گے کیسے، یہ تالا لگا دے گا دوزخ کو۔ اتنا عظیم شخص جناب عمر کہتے ہیں مجھ سے بھی حضور ایک دن ناراض ہو گئے، غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں مجھ سے بھی ناراض ہو گئے، اور گرا جو نگاہ سے ان کی وہ سنبھل نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کئی مہینوں حضور کے ان جملوں کی اس ناراضگی کی ٹیسیں میرے سینے میں اٹھتی رہیں، اور آج بھی جب خیال آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتا ہوں کہ اللہ وہ میری بڑی خطا تھی۔ سنو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا عمر ہوا کیا؟ تو فرمانے لگے مجھے پتا چلا کہ تورات، انجیل اور زبور بھی اللہ کی کتابیں ہیں، تو میں کہیں سے تورات اٹھا لایا اور مسجد نبی میں نے بیٹھ کے پڑھنی شروع کر دی۔ فرمانے لگے مدینے کے محبوب تشریف لائے، حضور نے میری طرف دیکھا اور حضور تورات کو بھانپ گئے، دیکھ گئے کہ تورات ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی حضور تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت عمر یہ لفظ میرے منہ سے نکلے تو میں نے حضور کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا، بس غضب سے ان کے خدا بچا، میں نے رنگ بدلتے دیکھا، چہرہ انور پہ جلال دیکھا، اور حضور نے فرمایا عمر جو دین میں نے تمہیں دیا ہے وہ مکمل نہیں، جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے وہ کامل نہیں، جو شریعت میں لے کے آیا وہ اکمل نہیں، ایک در پھڑیے ایک نو منیے ایک دئی ہو کے مریے۔ فرمایا وہ مکمل اور کامل نہیں، کامل نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا تو تورات پڑھ رہا ہے۔ اور پھر حضور نے اگلے لفظ ادا فرمائے، فرمایا قسم مجھے اللہ کی عزت کی اگر آج موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اگر آج حیات ظاہری میں ہوتے تو فرمایا وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری شریعت کی پیروی کرتے۔ تم تورات پڑھ رہے ہو، تم لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ فرمایا میں اپنی محبت کے معاملے میں کسی کی شراکت پسند، آپ لفظوں پہ غور کریں نا، جب مشکات میں حضور آئے ہیں تو ایک صحابی کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، دوسرے کہہ رہے تھے جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ذرا انداز دیکھیے نا، ایک نو منیے ایک در پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے۔ محبت میں شراکت داری قابل قبول ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے کو کسی اور کا نام لے جائے، یہ ممکن ہے؟ وہی نہیں، میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ریاکاری پہ بات کر رہے تھے، دکھاوا نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شامل نہ کرو۔ ان کا ایک بیلی کہنے لگا میاں صاحب سمجھ نہیں بھی لگ دی کہ رب کریم کو کیوں اتنا ناپسند ہے، کوئی اور بھی دیکھ لے، کیوں اتنا ناپسند ہے؟ تو بندہ سادہ تھا، اس کو قرآن مجید کی آیات کی اور احادیث کے دلائل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، زیادہ ہی کمزور تھا، زیادہ ہی سادہ تھا، دیہاتی تھا۔ تو میاں صاحب کہنے لگے اور نہیں اللہ کی عبادت میں کسی اور، کہنے لگا بڑا حوصلہ ہوتا ہے بندوں کا، بندے دو تین لوگوں کو برداشت، اللہ کیوں ریاکاری کیا مطلب؟ تو میاں صاحب نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال دی، سمجھانے کے لیے، بلا مثال ہو بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے۔ میاں صاحب فرمانے لگے آج گھر جانا اور اپنی بیوی سے کہنا تیرے سامنے کسی غیر کا نام لے۔ انہوں نے کہا حضور او دی میں زبان نہ کٹ دیاں گا، پھر رہنا سو میرے کاری رہنا سو نہ لے کے۔ تو آپ فرمانے لگے تیرا تو حوصلہ ایک دوسرے بندے کا نام کا نہیں ہے، حالانکہ تو اس کا مالک تو نہیں، صرف اس کا خاوند ہے، اور رب تو تیرا مالک ہے، اللہ مالک ہے، اس کے سامنے تو شراکت داری کرے۔ میرے حبیب پاک علیہ السلام نے محبت میں شراکت داری کو پسند۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کہہ رہے ہیں جناب عیسیٰ ذبیح اللہ ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے، تیسرے کہہ رہے ہیں موسیٰ کلیم اللہ ہے، چوتھے کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ۔ حضور آئے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ الا و انا حبیب اللہ، وہ سارے اپنی اپنی شانوں والے ہیں، تم میری طرف دیکھو، مجھے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے۔
میں اللہ کا معبود ہوں، تم دائیں بائیں کیوں دیکھتے ہو، میری طرف دیکھو۔